اگلا جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بغیر شکوے شکایت کے قبول کر لیں. جی اپنے آپ کو بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے ایکسیپٹ کریں. اصل میں ہم زندگی کے اندر جو ہے وہ بے شمار معاملات میں ہم شکوے اور شکایات کا جو پوری پوٹلی جو ہے وہ لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. اور جب بھی آپ سے کہا جاتا ہے، جب بھی آپ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ خامی میرے اندر کیوں ہے، تو اس کا جو ریزن آپ تلاش کر لیتے ہیں وہ کچھ شکوے شکایات ہیں. کچھ زمانے سے آپ کو شکایات ہیں، کچھ آپ کو قدرت سے شکایات ہیں، کچھ قسمت سے آپ نالائیں ہیں، کچھ آپ اپنے ماحول سے نالائیں ہیں، کچھ آپ کو سیاسی جماعتوں سے آپ کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، موسم سے بھی آپ نالاں ہو جاتے ہیں بعض اوقات، حتیٰ کہ کچھ بعض اوقات یہ بھی پریشانی آپ کو ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ پریشانی کیا ہے. اتنی جو ہے وہ عادت ہو جاتی ہے پریشان اور شکایت اور شکووں کی کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے. یعنی یہ بھی کہتے ہیں یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم ہے کیا. تو اپنے آپ کو شکوے شکایت سے دور رکھیے، باہر رکھیے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. ٹھیک ہے، اور زمانے سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اور وقت لگائیے، محنت کیجئے، باہر نکل آئیے اس پرابلم سے، جو بھی پرابلم آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے شکوے شکایت کو کے عادی آپ بن گئے تو بہت خطرناک بات ہے. آپ ہر وقت جو ہے کسی بھی مسئلے کے علاج اور حل کی طرف جانے کے بجائے آپ اپنی پوٹلی کھول دیں گے شکوے شکایت کی، اور ثابت کر دیں گے کہ جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ مسئلہ ہے، یہ جو چیز تھی نا، یہ جو زمانہ تھا نا، یہ جو پانی نہیں آ رہا تھا نا، یہ جو بجلی کا مسئلہ تھا نا، یہ جو ہمارے حکمران تھے نا یہ جو ہمارا نظام ہے نا. ہم اکثر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے مختلف گروپس میں یہ بات چلتی ہے کہ تعلیم کیوں صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں کہ نظام صحیح نہیں ہے. بہت اچھا ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. یعنی میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے. جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. واو، کتنا زبردست فارمولہ ہے. یعنی آپ چیزوں کو حل کرنے کی جانب، مسائل کو ریزالو کرنے کی جانب، ٹھیک ہے، صلاحیتوں کو، ایبیلٹی کو بنانے کی جانب آپ جانے کے بجائے آپ بڑی سادہ سی کوئی شکایت اٹھاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر سارے کام کو، ساری صلاحیتوں کو، وقت لگانے کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی میں تعلیمی نظام میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ سسٹم صحیح نہیں ہے. جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا، جب تک کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ رویہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں اٹھا لیجئے. میں جاب نہیں کر سکتا اس لیے کہ جتنے جو جاب دینے والے ہیں وہ سب بدماش ہیں. ابھی کل میری ملاقات ہوئی ایک بچے سے، ایک ٹیچر سے. وہ کسی دوسرے اسکول کو چھوڑ کے میرے اسکول کو جوائن کر رہا تھا. میں نے کہا وہاں سے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو میں نے کہا میرے پاس جو آ رہے ہو میں صحیح ہوں. بولا آپ بھی ایسے ہی ہوں گے. ابھی تو آپ صحیح اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں بعد آپ بھی ایسے ہوں گے. پھر میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا جتنے بھی اسکول آنرز ہیں وہ سب کے سب بدماش ہیں؟ اور ہاں سب بدماش ہیں. ہر آدمی خون چوسنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ رویہ اس کا تھا. ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے پیسے بنا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو دیکھیے کیا اس رویے کے ساتھ یہ جو بچہ ہے، یہ جو لڑکا ہے، اس رویے کے ساتھ کسی فیلڈ میں ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کے پاس شکایت کی پوٹلی ہے. زندگی کے ہر معاملے میں آگے بڑھنے کے بجائے، محنت کرنے کے بجائے، اپنے ایررز کو دور کرنے کے بجائے، اپنی صلاحیتوں کو بنانے کے بجائے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پوٹلی کھولتا ہے اور اس پوٹلی میں سے ایک ریزن اٹھاتا ہے، ایک دلیل اٹھاتا ہے اور معاشرے کو بھی دے دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دے دیتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ دلیل ایسی ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو شکوے شکایت سے باہر نکل آئیے. شکوے شکایت کرنا بند کر دیجیے. جیسے ہی آپ کے منہ سے ایک شکایت نکلے، ایک بات نکلے کہ زمانہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، پبلک ایسی ہے، آپ فوراً رکیں، رک کے بولیں یہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں آپ، شکوے شکایت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی مجھے یہ ثابت کر دے کہ شکایات کرنے سے اور زمانے کی چیزوں کو ایلوبریٹ کرنے سے اور مسائل کے بیان کرنے سے کبھی کوئی بات حل ہو سکتی ہے؟ کبھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
ایک دوسری بات یہ کہ جس کے سامنے آپ شکوے شکایت کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے مسئلے حل کر دے گا؟ آپ کا اس کے سامنے شکوہ کرنا بالکل بیکار ہے. آپ دراصل شکوے شکایت کر کے اپنی شخصیت کی کمزوری لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. شکوہ شکایت ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو دوسروں کی نگاہ میں اچھا نہیں کرتا. خود آپ کی اپنی نگاہ میں آپ اچھے نہیں ہوتے جب آپ شکوے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ آپ دراصل دلیل دے رہے ہوتے ہیں کام نہ کرنے کی. کام نہ کرنے کے بہانے آپ کے پاس اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں خود اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے لیے خود اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ اس شکوے شکایت کی اسٹرینتھ پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اگر مثال دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے نبی ہیں، ان کے پاس کام کرنے کے لیے کتنے، کام نہ کرنے کے لیے کتنے ریزن ہو سکتے تھے، بے شمار، اور بڑے جینین ریزن. مطلب قبائلی نظام ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، خود ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا. کتنا بڑا شکوہ وہ کر سکتے تھے، کتنا بڑا ریزن دے سکتے تھے کہ جس شخص کو میں خود پڑھنا نہیں جانتا تو میں قرآن کیسے جو ہے وہ لوگوں کو سکھاؤں گا. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو کہیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے زندگی کے کسی مسئلے کو، دین کے کسی معاملے کو کام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، لوگوں کو خدا کے دین دینے کے لیے کبھی انہوں نے کوئی شکوہ کیا؟ کبھی انہوں نے کسی نظام کی، اپنی صلاحیت کی کمی کی، بے شمار چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا میں ادھر ادھر، ان سب کی کوئی دلیل انہوں نے اپنے لیے بنائی؟ نہیں بنائی. جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی ذات کے اوپر ان کو اعتماد ہوتا ہے، خدا نے ان کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے کسی خاص کام کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ سوچ ہے، میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ میں بھیجا گیا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ بہت شاندار ذات ہے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے ساری صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. اور جو وہ خیال میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، دراصل اس کے سارے انتظامات بھی اس نے کر دیے ہیں. میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یا میں دلیلیں جب بنانا شروع کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ جب آپ شکوے شکایت کرتے ہیں، اس کی پوٹلی میں جتنی دلیلیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، سب آپ کی دلیل نہیں ہوتی، شیطان کی دلیل ہوتی ہے، جو آپ کو کام سے روک رہا ہوتا ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم شکوے شکایت کو بھول جائیں. آج سے یہ فیصلہ کر لیں، طے کر لیں کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں میں شکوے شکایت کو نہیں کروں گا، اور کسی شخص کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ شخص میرا شکوہ سن کے میرے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، سوائے میں اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی کمزوری ظاہر کر رہا ہوں. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے. جب آپ شکوے شکایت کرتے ہیں تو سارے لوگ بھی اپنے شکوے شکایت کی پوٹلی آپ کے سامنے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں ایک سی مثال دوں گا. آپ کسی واٹس ایپ گروپ میں ہیں، آپ کسی فیس بک گروپ میں ہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ وہاں پر ایک ذرا شکایت لکھیے، ہمارے ملک کا تعلیمی نظام خراب ہے. یہاں سے شروع کریں آپ، ہمارے ملک کا تعلیمی نظام خراب ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے دوسرا آدمی بھی، تیسرا آدمی بھی، چوتھا آدمی بھی، پانچواں آدمی بھی، سب کہنا شروع کر دیں. ایک تو کہے گا بھائی تعلیمی نظام کا مسئلہ اس لیے کہ ہمارے ہاں فوجی آمریت رہی ہے. دور کی کوڑی لے کر آئے گا، وہ فوجی آمریت رہی ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں کبھی بھی جمہوریت پنپ نہیں سکی، اس لیے جو ہے وہ فوجی آمریت آ گئی، اور فوجی آمریت آنے سے ہمارا تعلیمی نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہو پایا. واو، زبردست. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم بیٹھ گیا ہے، ہمارا کام کر. یعنی جب بھی آپ کسی گروپ میں، کسی جگہ پر، آپ شادی میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں 10-12 لوگ، ذرا اپنی شکایت کی پوٹلی کھولیے. آپ حیران ہوں گے کہ ہر آدمی اپنی اپنی پوٹلی آپ کے سامنے کھولنا شروع کر دے گا. شکوے شکایت، ایک سے بڑھ کر ایک شکوہ شکایت، ایک ایک شکایت آپ کی جو ہے وہ سامنے آتا چلا جائے گا. اچھا، اس 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں اگر آپ اپنی پوٹلی کھول کے بیٹھے ہیں اور سارے لوگ اپنی اپنی پوٹلی کھول کر بیٹھ گئے، اس 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے، آپ اس سے کوئی بات اخذ نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ یہ سب لوگ متحد اور متفق ہو جائیں گے کہ آؤ کچھ نہیں کرتے.
आओ सब छोड़ देते हैं, आओ ये कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, इस नतीजे पर आप पहुँचेंगे। इसलिए ज़िंदगी में एक अपना उसूल बना लीजिए कि मैं शिकवे शिकायत नहीं करूँगा किसी भी मौका। अच्छा, अगर आपके सामने कोई शिकवा शिकायत लेके बैठ जाए अपने ज़माने का, माशरे का, हालात का, तो आप उससे एक सवाल ज़रूर पूछें, ये सब बातें आप मुझे क्यों कह रहे हो? क्या मैं ये सब बातें हल कर सकता हूँ? मैं तो इसी तरह करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है वो अपने घर के मसाइल, इधर की उधर की सब बातें, अच्छा कह इसलिए रहे होते हैं कि ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, काम से जान छुड़ाने के लिए वो शिकवे शिकायत का, दलाइल का सहारा लेते। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बड़ा आसान सवाल, ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि ये सारी बातें मैं हल करूँगा? वो कहते हैं नहीं, हमें तो तवक्को नहीं है। फिर आप क्यों बता रहे हैं? तो फिर वो थोड़े से सटपटा जाते हैं कि यार वाकई में क्यों, इनसे क्यों कह रहा हूँ? तो आप भी अपनी शिकवे शिकायत किसी दूसरे के सामने बयान करना बंद कर दीजिए। शिकवे शिकायत से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सुस्ती और काहिली और काम ना करने के बहाने आप तलाश कर पाएंगे। ठीक है।